اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہوری آفیشل۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 121 کے تفسیری اسرار و رموز بیان کرنے کی مالک سے توفیق حاصل کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اسرار و رموز، اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی اور جیسے چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں بس یہ لوگ تو وہی ہیں جو لوگ ضیاءکار ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا تعلق جو ہے وہ پچھلی آیہ کریمہ سے ہے، یہود و نصارہ کے دین کی اہواء یعنی نفسانی خواہشات فرمایا گیا ہے ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پیشتر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی وغیرہ کو قرآن سنا کر اپنا اسلام کا دلدادہ بنا لیا، اور جب حضور نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو یہ لوگ بذریعہ کشتی دریا کا سفر طے کر کے وہاں پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے مجبوراً اتنے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراق میں وقت گزارا۔ ان کے لیے مشکل تھا حضور کے فراق میں زندگی بسر کرنا، تو ان کے ہمراہ اہل کتاب بھی تھے، جن میں 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب بھی تھے، اور انہی میں بحیرہ راہب بھی تھا اور شامل تھا۔ ان کے سردار جو تھے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے۔ تو خیال رہے کہ 40 تو جو ہے وہ حبشہ اور شام کے عیسائیوں اور یہودیوں کی تعداد تھی، مکہ کے مہاجرین کی تعداد اس کے علاوہ تھی، اور ان حبشی اور شامی اہل کتاب کے بارے میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یہ قرآن مقدس کی آیہ کریمہ اتری کہ جو حضور کی نعت سن کر، میرے آقا کے صفات و کمالات سن کر ایمان لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہ اس کا شان نزول تھا۔ تو اس کا خلاصہ تفسیر جو ہے کچھ یوں ہے، اس طرح سے ہے کہ مالک کائنات کچھ اس طرح سے فرمانا چاہ رہا ہے کہ اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ سب ہی بنی اسرائیل اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں اور بظاہر سب ہی کتاب پڑھتے ہیں، مگر در حقیقت کتاب انہی کو ملی جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، جن کو ہم نے عطا کی ہے، اور جنہوں نے اس کو صحیح طور پر پڑھا، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا اور اس کے احکام پر عمل کیا، جو اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلا، جن میں یہ صفتیں ہیں اس کے لیے اس کو سچا مانتے ہیں، اور انہی کا اس پر صحیح ایمان ہے، اور جو کہ زبان سے تو کتاب پڑھتے ہیں اور عملاً اس کے منکر رہے، خسارے والا تاجر ہے، تو اس کی بجائے نفع حاصل کرنے کی پونجی انہوں نے کھو دی ہے۔ تو اس کی دوسری تفسیر اس طرح سے بھی بیان فرماتے ہیں علماء کرام کہ جنہیں ہم نے قرآن کریم عطا فرمایا اور اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور یہی حق تلاوت ادا کرنے والے صحیح معنی میں اس کے ماننے والے ہیں، اور جو قرآن کریم کے ماننے کا دعویٰ کرے اور اپنے کو قرآنی یا اہل قرآن کہتا رہے اور در پردہ اس کے حکام کا منکر رہے، وہ سخت نقصان میں ہے۔ تو یہاں پہ تلاوت کا حق جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ آگے جا کے اس کا خلاصہ بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کا ایک قول جو ہے وہ نقل کرتے ہیں یہاں پہ بزرگان دین، تو وہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن کو جو قرآن کی ظاہری آیاتیں ہیں، جو ظاہری حکم ہے اس کے اوپر عمل کرے، متشابہات پر ایمان لائے، اور جو آیت سمجھ میں نہ آئے وہ علماء سے پوچھ لے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہ دے۔ تو یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ خود سے جو قرآن پاک پڑھنا سمجھنا ہے تو اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین جو تھے وہ عربی دان تھے، ان کی زبان بھی عربی تھی اور وہ عربی لغت کو سمجھتے بھی تھے اور عربی کا ترجمہ بھی سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مقدس کو سیکھا، سمجھا اور آگے بیان کیا۔ از خود کسی نے یہ آج تک نہیں کہا
کہ ہم قرآن کا ترجمہ خود کر لیں اور خود اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کر لیں، اس کا واضح ثبوت جو ہے وہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے جتنے بھی صحابی آخر تک آئے ہیں، سب نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھا، سمجھا، پڑھا ہے اور پھر آگے بیان کیا ہے۔ اور اگر تابعین کو دیکھا جائے تو انہوں نے صحابہ سے پڑھا، تابعین کو دیکھا جائے تو صحابہ سے پڑھا، تابع تابعین کو دیکھا جائے تو انہوں نے تابعین سے پڑھا، آگے سلف صالحین دیکھا جائے تو انہوں نے کسی نہ کسی نے زانوئے تلمذ کیا ہے۔ اگر آج کل کے دور میں ایک فتنہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کسی سے نہیں پڑھنا چاہیے، خود سے قرآن پڑھیں، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ عربی جانتے تھے، عربی پڑھتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا، سمجھا اور پڑھا۔ اپنے مرضی سے نہ قرآن مقدس کو اس کے مطالب، مفہوم، اس کے معنی بیان کیے، کیونکہ جو قرآن کہنا چاہتا تھا وہ کس کے قلب پہ آیا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پہ نازل ہوا۔ تو پھر اس کے مطالب، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب معنی جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے بیان فرمائے تو صحابہ نے جیسے سیکھے وہ آگے در پردہ چلتے آئے، تو پتہ یہ چلا از خود قرآن جو ہے اگر انسان پڑھیں گے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری احادیث مبارکہ جو ہے علماء کرام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اپنی ویڈیوز میں، اپنے پیغامات میں بتاتے ہیں کہ قرآن مقدس خود پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک جتنے بھی فتنے نازل ہوئے ہیں، جو بنے ہیں، جتنے بھی جھوٹے مذہب یا مسالک بنے ہیں، ان میں جو تاریخ دیکھی جائے، ان کا جو مطالعہ کیا جائے تو جنہوں نے از خود قرآن پڑھا تھا وہ گمراہ ہو گئے۔ اس پہ حدیث پاک، کثیر حدیث پاک ہے، جس کو ایک بہت مشہور حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں خارج ہوئیں گے اور اگر وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کے گلے سے اوپر تک قرآن ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں گمراہ ہوں گے؟ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن پڑھا، اپنے مرضی کے معنی کیے، اپنی مرضی سے مفہوم کو بیان کیا، تو جو اپنی مرضی سے مفہوم کو بیان کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن مقدس کو کسی نہ کسی شیخ کامل سے، کسی استاد سے جو عربی جاننے والا ہو، جو عربی کے معنی و مفہوم کو، اس کے مطالب کو سمجھنے والا ہو، قرآن مقدس کے ظاہری مفہوم کو، باطنی مفہوم کو سمجھنے والا ہو، قرآن مقدس کا عالم ہو، اسی سے سمجھنا چاہیے۔ از خود یہاں پہ ایک عقدہ بھی حل کرتے چلیں، اگر بالفرض قرآن مقدس خود پڑھنا بہتر ہے تو پھر یہ علماء جو ہے یہ کس لیے ہیں؟ ایک دوسرا یہ کہ جو لوگ باطل لوگ جو ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ گھنٹوں ہزاروں آدمیوں کو سامنے بٹھا کے، سینکڑوں آدمیوں کو سامنے بٹھا کے لیکچر دیتے ہیں، گھنٹوں لیکچر دیتے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے پھر؟ وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو تو چاہیے بس یہ اپنا پیغام دے دیں جنرلی، بھئی قرآن مقدس ہر گھر میں موجود ہے، اردو ترجمہ آ گیا ہے، انگلش ترجمہ آ گیا ہے، فارسی ترجمہ آ گیا ہے، ہر زبان کا ترجمہ ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیں، اس پہ بات ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن وہ اپنے اکیڈمیوں میں بیٹھ کے، بند کمروں میں بیٹھ کے، اپنے ہالوں میں بیٹھ کے، اپنے اداروں میں بیٹھ کے گھنٹوں جو لیکچر دیتے ہیں اس میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اگر قرآن خود ہی سمجھنا چاہیے تھا، اگر قرآن خود ہی پڑھنا چاہیے تھا تو پھر وہ گھنٹوں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرز کے اوپر چلو، جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا اگر وہ آپ کے بتانے سے قرآن سیکھ سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مقدس اس بندے سے سیکھنا چاہیے جو قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھتا ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ انجینئرنگ کرنے والا ہو، کوئی بندہ جناب چھابڑی فروش ہو، کوئی بندہ مارٹ چلانے والا ہو، کوئی بندہ جناب اور دنیا کا داری کا کام کرنے والا ہو، ایم اے کر لیا اس نے یونیورسٹی سے پڑھ لیا، اب وہ قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم اسی سے سیکھنی چاہیے جو بندہ قرآن مقدس کے معنی و مفہوم کو، مطالب کو سمجھتا اور جانتا ہو۔ یہ دیکھیں نا کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی کپڑے سلائی کروانے ہیں تو درزی کی دکان پہ جانا پڑے گا، اگر ہم نے کوئی سینٹری کا سامان لینا ہے تو وہ سینٹری والے کے پاس جانا پڑے گا۔ ہم کیسے لوگ ہیں، اگر کسی نے آپریشن کروانا ہو تو وہ کسی پلمبر کے پاس نہیں جاتا، وہ کسی انجینئر کے پاس نہیں جاتا،
وہ کسی دکاندار کے پاس نہیں جاتا، وہ کسی مارٹ والے کے پاس نہیں جاتا، وہ MBBS سرجن جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اسی کے پاس جاتا ہے۔ کیوں یار؟ اس لیے کہ وہ اسی کا شعبہ ہے، وہ اسی کے پاس جائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں، دنیا سے ریلیٹیو ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ جس کام سے ریلیٹیو ہیں، ہمیں کام کے لیے انہی کے پاس جانا پڑے گا۔ تو جب ہم دنیاوی کاموں کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، تو جب ہم دین کا علم سیکھنا ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ کسی ٹوٹی ٹھیک کرانے والے کے پاس جائیں گے، کسی پیپ فٹ کرنے والے کے پاس جائیں گے، کسی پلمبر کے پاس جائیں گے، کسی انجینئر کے پاس جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ تو ہم اس کے پاس جائیں گے جس نے دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے، جس نے قرآن کی گرامر کو پڑھا ہوا ہے، جس نے قرآن کے مطالب کو سمجھا ہوا ہے، جس نے تفسیر کا علم حاصل کیا ہے، جس نے اصول تفسیر کا علم حاصل کیا ہے، جس نے قرآن مقدس کے ظاہری باطنی معنی کو سمجھا ہوا ہے۔ اگر از خود قرآن مقدس کی تفسیر ہم اپنی طرف سے کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ انسان کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ تاریخ گواہ ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، گوگل پہ سرچ کر لیجئے، جتنے بھی گمراہ لوگ ہوئے ہیں وہ سب کے سب از خود قرآن مقدس کا اپنی طرف سے ترجمہ کرنے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں، اور وہ انہوں نے سب کو گمراہ کر دیا۔ آج کے دور میں بھی کئی ایسے فتنے جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہے، شیخ محمد ہے، مرزا انجینئر نام کے بندے ہیں، اور بھی اس طرح کے کافی بندے ہیں جنہوں نے آج خود قرآن کے معنی و مفہوم کو اپنی طرف سے بیان کیا ہے اور گمراہ کر دیا لوگوں کو۔ تو پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ ہے کلام کا کہ قرآن مقدس کو اسی سے سیکھنا چاہیے، اسی سے پڑھنا چاہیے جو قرآن مقدس کا عالم ہو، جو قرآن مقدس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے والا ہو۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں خالق کائنات نے بھی ارشاد فرمایا ہے، جیسے ہم نے اس کے شروع میں پڑھا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جس کو ہم کتاب عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا قرآن ہے تو سب کے پاس ہے، لیکن ملا کن کو ہے؟ قرآن آپ دیکھیں نا، موجودہ دور میں عیسائیوں کے گھر چلے جائیں، قرآن پاک انہوں نے بھی رکھا ہوگا۔ آج بڑی بڑی جو لائبریریز ہیں، چاہے وہ یورپین کنٹری میں ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ عرب ممالک میں ہیں، جہاں بھی ہیں قرآن کی کتاب وہاں بھی پڑھی ہوگی۔ قرآن تو غیر مسلم بھی پڑھتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن اپنی مطلب سے، اپنے مفاہیم سے سمجھا ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ تو قرآن کا حق وہی ادا کرے گا جن کو کتاب عطا کی گئی ہے۔ تو عطا کن کو کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آگے صحابہ کو، تبع تابعین کو، آگے سلف صالحین کو، بزرگان دین کو، جنہوں نے اپنی نگاہ سے قرآن مقدس کے علم کے اوپر سرچ کر کے مسلمان کیا ہے لوگوں کو، اور انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی غلامی میں دیا ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کروایا ہے لوگوں سے، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں پہ صوفیہ کی طرز کے اوپر جو تفسیر ہے وہ بھی بیان کرتے چلیں، وہ بھی سن لیں، سماعت فرما لیں۔ فرق یہ ہے کتاب الہی کے خود حاصل کرنے میں اور رب کے عطا فرمانے میں، کہ اس آیات میں قسمت والوں کا ذکر کیا ہے۔ کتاب تو سب کے پاس ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، نصرانی بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتا ہے۔ تو پڑھنے میں فرق ہے۔ ہم نے پڑھا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے پڑھا ہے، قرآن کے عالموں سے پڑھا ہے، انہوں نے از خود پڑھا ہے۔ تو دیکھ لی، جنہوں نے از خود پڑھا ہے ان کو ان کے اوپر ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ جو خود سے قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو جو کسی کے وسیلہ سے پڑھتے ہیں، بزرگان دین کے پاس پڑھتے ہیں، جنہوں نے رب کو منا لیا راتوں کو، جنہوں نے قرآن کے مفاہیم کو پڑھا ہے، تو جن کے پاس ہم ان لوگوں کے پاس جب ہم قرآن پڑھنے جائیں گے تو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی و مفہوم مطالب بھی سمجھیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے ہمارا ایمان بھی پختہ ہو جائے گا۔ تو جنہیں رب نے کتاب عطا فرمائی، یعنی اولیاء کرام، ان کی صفت یہ ہے کہ حق تلاوت وہی ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کے پڑھتے وقت، اس کو پڑھتے وقت دل دنیا سے سرد ہو کر آواز میں درد پیدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے، دنیا اور دنیاوی چیزوں سے ایک دم غافل ہو جائے بندہ، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مزے سے ایسا مرد میدان اپنی تلاوت سے ہی اوروں پر اپنا رنگ جما سکتا ہے۔ تو دیکھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، دل ڈر جائے، ان کا ایمان بڑھ جائے جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو عیسائی جو پڑھتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، یہودی پڑھتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، جو از خود گمراہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے خوارج پڑھیں گے تو گلے سے اوپر رہے گا، کیا ان کا ایمان بڑھے گا؟ تو پتہ چلا از خود قرآن پڑھنے سے انسان جو ہے ایمان کا مزہ، اس کی چاشنی حاصل نہیں کر سکتا، تو دنیا سے غافل نہیں ہو سکتا وہ۔ اب دیکھیں نا، جو عیسائی قرآن پڑھنے والے ہیں، یہودی قرآن پڑھنے والے ہیں، سائنسدان قرآن پڑھنے والے ہیں، تو کیا وہ دنیا سے غافل ہوتے ہیں؟ وہ دنیا میں کھوبے جاتے ہیں، وہ دنیا میں گھرے جاتے ہیں، وہ ایمان حاصل، ان کے پاس ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔
تو یہاں پہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہجرت سے پہلے جب اپنے دروازے پر قرآن کی تلاوت کرتے، اپنے گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، تو مشرکین عورتیں اور بچے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اور آپ روتے بھی تھے اور سب کو رلاتے بھی تھے، اور بہت لوگ ان درد والی آوازوں سے قرآن پاک سن کر ایمان لے آئے، وہ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب یہ بھی لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ لوگ قرآن سنا سنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سیدھے سادے لوگ جو ہیں ان کی باتوں میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہو رہے ہیں۔ قرآن مقدس پڑھنے کا اصل مقصد تو یہی تھا نا کہ محبت مصطفیٰ آ جائے، قرآن مقدس پڑھنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ والوں کی محبت حاصل ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دور کر دیا ہے، چاچنی سے دور کر دیا ہے۔ تو اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ اس تلاوت کے ذریعے لوگوں کو ایمان بخشتے تھے، اور سب کو ایمان میں لے لیتے تھے، ایمان کے دائرے میں لے لیتے تھے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو ایسے پاک بازوں سے قرآن سن کر بھی کافر رہے یا ان کے درد کا انکار کرے، وہ بہت نقصان والے لوگ ہیں۔ پھر ان لوگوں نے تو اس تلاوت ہی کے ذریعے روحانی بیماریوں کے سوا جسمانی بیماریوں کو بھی شفا بخشی ہے۔ جو کسی کی عطا سے قرآن پڑھنے والا ہوگا، وہ روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کرے گا۔ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سانپ کاٹ لیا کسی کو، تو صحابہ کرام نے اس کے اوپر قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، بعض روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی تو ان کو شفا مل گئی۔ اب روحانی بیماریاں کیا ہے؟ جدھر وہ قرآن پڑھتے ان کے دل کی دنیا بدل دیتے تھے، آج قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے قرآن مقدس کو پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کر دیا۔ تو یہ لوگ نہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے نہ جسمانی کا کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کو اور بیمار کر دیتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کرتے، رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو وہ دل اور زبان عطا کرے جس سے حق تلاوت ادا ہو جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ نقش قرآن کی جگہ کاغذ ہے، نقش کرنے کی جگہ، قرآن مقدس کو نقش کرنے کی جگہ کاغذ ہے، اور الفاظ قرآن کی جگہ سننے والے کے کان اور تلاوت کرنے والے کی زبان ہے۔ مضامین قرآن کی جگہ مومن کا دماغ ہے، قرآن کا مضمون اس کے دماغ میں آنا چاہیے۔ انوار و تجلیات قرآن کی جگہ مومن کا دل ہے، قرآن مقدس پڑھتا جائے اس کے دماغ میں، اس کے دل میں انوار و تجلیات آتے جائیں۔ نقوش و مضامین و معنی استادوں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، اس کے قرآن مقدس کے نقش نقوش، اس کے الفاظ کیسے ہیں، ترتیب کیسے ہے، یہ اس کے مضامین کیا ہیں، اس کے اسرار و رموز کیا ہیں، وہ استادوں کے ذریعے ملتے ہیں۔ مگر انوار قرآن کی روشنی صرف عطیہ ربانی ہے، جسے فرمایا گیا آتیناہم الکتاب، جس کو جو ہے مالک عطا فرمائے اس کو ملتا ہے۔ آتیناہم الکتاب، جو کسی کو بلا واسطہ اور کسی کو کسی صاحب نظر کی نظر سے عنایت کیا جاتا ہے۔ صاحب نظر تو پتھروں پر نقش جما دیتے ہیں، چاہے جائے کہ مومن کا دل جو ہے وہ کمال کی بات ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ معروف ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند ایک برتن بنانے والے کے برتن کے اوپر، آوے کے اوپر نگاہ کی تو غور سے دیکھا تو کیا ہوا، اس برتن پر اسم ذات مال کے کائنات کا کنندہ کر دیا۔ اس دن سے آپ کا لقب جو ہے پھر شاہ نقش بند مشہور ہو گیا۔ اسی طرح حضور کے جسم کا مقام اور ہے، حضور کے دل کا مقام اور ہے، اور روح کا مقام اور ہے۔ حضور کی نورانیت تجلیات کی جگہ اور ہے۔ جسم پاک عرب میں رہا، حضور کا جسم پاک عرب میں رہا، دل رب کے قرب خصوص میں رہا، کہ فرماتے ہیں ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، کہ میں اپنے رب کے پاس راتوں کو اور رات گزارتا ہوں، اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ جسم بظاہر مدینہ شریف میں ہے، مکہ شریف میں ہے، لیکن روحانیت مال کے کائنات کے قرب خاص میں ہے، اور یہاں تک روح پاک کا مقام وہاں فرشتوں کا گمان بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ لی مع اللہ وقت لا یسنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ میرے لیے ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ یا کوئی نبی مرسل نہیں آ سکتا، رب ہوتا ہے یا رب کا محبوب ہوتا ہے۔ حضور کی تجلیات کا مقام ہر مومن کا دل ہے، اور سورج آسمان پر ہے مگر شعائیں جو ہیں وہ ہر گھر میں ہیں۔ حضور بظاہر اس وقت جسم اطہر کے ساتھ ہے تو مدینہ شریف میں ہے، اپنے روضہ اطہر میں موجود ہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روحانیت کی بنا پہ ہر مومن کی آپ کی روح مبارک جو ہے ہر دنیا کے کونے کونے کو مشاہدہ فرما رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو قرآن مقدس جس کو عطا کیا جائے یا جس کو مالک عطا کرے یا کوئی بندہ کسی عالم دین سے کسی قرآن مقدس کے ظاہری باطنی علوم کو سمجھنے والے سے حاصل کرے تو قرآن مقدس اسی کو آتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ اس کے اوپر چھوٹی سی ایک مثال بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ہر بندے کا حافظہ تیز ہوتا ہے، کوئی بندہ نسیان کا مریض بھی ہو جاتا ہے، نسیان کا مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا اگر علاج کروائے تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ بیان کرتے چلیں کہ کچھ چیزیں عطا سی ہوتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مقدس کسی کو بلا واسطہ مال کے کائنات عطا فرما دیتا ہے، اس کی عطائیں، یا کسی کو کسی کی نظر عنایت کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے، یہاں پہ آپ نے آ کے عرض کیا حضور مجھے بھولنے کی بیماری ہے، جو یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی سیاستہ کی روایت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ جا کے ڈاکٹر سے طبیب سے علاج کروا لے، نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، میرے آقا نے فرمایا بھی ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ جب چادر بچھائی گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لپ بھر کر 3 مرتبہ ڈالا چادر میں، ہوا میں لپ بھری اور ڈال دی، تو اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کو اکٹھا کرو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اکٹھا کر کے وہ چادر کو اپنے سینے سے لگایا تو حضرت ابی ہریرہ سے کسی نے پوچھا کیا محسوس کیا، تو جناب ابی ہریرہ فرماتے ہیں 2 چیزیں جو ہیں وہ میرے مشاہدے میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ جو ماں بچپن میں باتیں کیا کرتی تھی، جو بچپن میں تھا وہ بھی یاد آ گیا، اور آخر تک حضرت ابو ہریرہ کو وہ بھولا نہیں۔ عطا کس کے وسیلے سے ہوا تھا؟ حضور کے وسیلے سے۔ پتہ چلا جو کسی کے وسیلے سے ملے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آخر وقت تک آپ جب ضعیف بھی ہو گئے، اس وقت بھی آپ کو کسی نے آزمانا چاہا، یہ بھی روایات میں واقع آتا ہے، کسی نے آپ کو آزمانا چاہا کہ دیکھیے ان کا حافظہ مضبوط ہے یا نہیں۔ آپ کے سامنے کچھ عربی عبارت پیش کی گئی، کہا جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں، حضور کا فرمان نہیں۔ تو آپ نے پھر اپنا جو لائبریری بنائی ہوئی تھی جس پہ وہ لکھا ہوا تھا، سرکار کی احادیث لکھی ہوئی تھی اپنے، جس میں وہ درختوں کے پتے تھے، چمڑے کے جو تھے وہ ٹکڑے تھے، اس پہ جو احادیث لکھی تھی، تو اپنے شاگردوں کو کہا، ساری انہوں نے کھنگال لی، لیکن اس پہ وہ ٹکڑا نظر نہ آیا۔ تو وہ کہنے لگے واقعتاً ابو ہریرہ آپ کا حافظہ جو ہے وہ بالکل ویسے برقرار ہے۔ فرمایا کیوں نہ ہو، یہ عطا تو میرے مصطفیٰ نے کیا ہے نا، یہ میرے حضور نے عطا فرمایا ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا جو اگر حافظہ کسی کی عطا سے ملے، حضور کی عطا سے ملے، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مقدس جو ہے اگر کسی کی عطا سے ہو، اگر کوئی عطا کرے تو وہ وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو جو اپنی طرف سے قرآن مقدس کے معنی و مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا گیا کہ جنہوں نے اپنی طرف سے قرآن مقدس کے معنی و مفہوم کو بیان کیا ہو یا پڑھا ہو، وہ کامیاب ہوا ہو، کیونکہ اس سے سب سے بڑی مثال جو ہے صحابہ کرام کی ہے۔ وہ عربی دان ہوتے ہوئے بھی، عربی زبان کے اوپر عبور رکھتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مقدس کے احکام، اس کے قواعد و ضوابط سیکھا کرتے تھے، کیونکہ قرآن جو کہنا چاہتا تھا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ مالک نے نازل فرمایا تھا، اور اس کے معنی و مفہوم حضور نے بیان فرمانے تھے۔ تو پتہ چلا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کو مالک عطا فرماتا ہے، چاہے وہ خود عطا فرما دے یا کسی کے وسیلہ سے عطا فرما دے، تو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی کے آگے زانوئے تلمذ قائم کرنے چاہیے، وہاں پہ بیٹھنا چاہیے، علماء کرام، صوفیہ عظام، اولیاء اللہ کے ہاں بیٹھنا چاہیے، جس سے ہم کامیابی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ادروائز انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں سچوں کی صحبت عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کرتے رہا کریں، سبسکرائب کرتے رہا کریں۔